وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 2 سے 11. آج کا موضوع یتیم پوتے کو دادا کی وراثت میں کیا ملے گا. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مودت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. سامعین اکرام، سورہ نساء ہے آیت نمبر 2. معاشرتی آپ کو میں نے بتایا تھا زیادہ تر اس سورہ مبارکہ میں، سورہ نساء میں معاشرتی مضامین ہیں، اور یتیموں کے بارے میں حکم ہے کہ پہلے لفظی ترجمہ سن لیں. وآتوا الیتامی اموالہم، اور آتوا الیتامی ان کے آتو دے دو، یتاما یتیموں کو، اموالہم ان کے مال. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو. ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. انہ کان حوبا کبیرہ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے. یہ دیکھیں، یتیم وہ ہوتا ہے جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہوتا، اس کو عمومی طور پہ وہ یتیم کے زمرے میں آتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بھائی ہے، 2 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک بھائی مر گیا اور اس کی جائیداد بھی ہے، مال بھی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ چھوٹا بھائی مر گیا، بڑا بھائی زندہ ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے اس کا اب سرپرست جو ہے وہ بڑا بھائی ہوگا ان یتیموں کا. ان کا والی جو ہے یعنی پرورش کرنے والا، تو اب اسی پہ ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ اب اس میں خطرہ یہ ہے، دیکھیں بھائی کا مال تو الگ ہے، اس کا مال الگ ہے. اب ایسا ہو سکتا ہے، دیکھیں وہی تقوی کی بات ہے جو ہم نے آیت نمبر 1 میں پڑھی کہ
تقوی جو ہے وہ اصل چیز ہے، اور یہ بات آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ تقوی نہ ہو تو زندگی بیکار ہے، آپ کے تمام کام جو ہے وہ بیکار ہو جاتے ہیں اگر آپ میں تقوی یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف نہ ہو یا اللہ کے عذاب سے آپ نہ ڈرتے ہوں، تو پھر آپ سے غلطیاں سرزد ہوتی رہیں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تاکید کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ جو یتیم رہ گئے، جو بچے یتیم ہیں تمہاری سرپرستی میں، تو ان کا مال جو ہے مت کھاؤ۔ مثال کے طور پہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، زمین مشترکہ ہے، جب دونوں بھائی تھے، ایک ہی زمین تھے، دونوں حصے دار تھے، اب جب ان کو اگر دو تو ایسا نہ ہو کہ وہ اچھی زمین تم لے لو، اچھا حصہ، اچھا پورشن تم لے لو اور خراب اس کو دے دو۔ تو اور پھر یہ ہے کہ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ نہ ملاؤ، اپنا حساب الگ رکھو، ان کا حساب الگ رکھو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تو خلط ملط ہو جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرتے ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ یتیم لڑکیوں سے تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا، پس نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہو، مِنَ النِّسَاءِ، اور عورتیں، مثنیٰ، یعنی نکاح کے لیے تم اور عورتوں کو سے رجوع کرو، مثنیٰ، 2 3 اور 4 فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یعنی ڈر ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے ان 4 بیویوں کے درمیان، یا 2 کے یا 3 کے، تو فواحدہ، ایک ہی کافی ہے۔ وما او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری لونڈیاں جو ہیں تو وہ پھر جو ہے جو تمہاری ملک میں ہو، ذالک ادنی اللہ تعولوا، اور یہ طریقہ بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قریب ہے۔ اس آیت میں دیکھیں، میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ احکامات آ رہے ہیں، اور میں اس کا لفظی ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر کروں گا، باقی تو اس کی تفاسیر ہیں اور فقہی کتابوں میں موجود ہیں، علماء نے تفاسیر میں بھی بیان کیے ہیں، تو میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے، بس مناسب اس کی تشریح۔ اور جو ہم آیت نمبر 3 پڑھ رہے ہیں کہ اگر تم یتیم لڑکیاں تمہارے پاس ہیں تو ان سے جو ہے تم نکاح جو ہے اگر کرتے ہو تو پھر یہ ہے کہ تم نکاح کرتے ہو، تمہیں خوف ہے کہ تم ان سے انصاف نہیں کر سکو گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تو انصاف تو کرنا ضروری ہے، اور تو اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو دیگر عورتیں سے رجوع کرو۔ اس کی تفصیلات ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کتب میں مل جائیں گی آپ کو تفاصیل، تو میں تفاصیل میں نہیں جا رہا۔ تو اور عورتوں سے، اور یہاں تعدد ازواج کا بھی مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ 4 شادیاں تک کر سکتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں تعدد ازواج کا مسئلہ جو تھا وہ زیادہ تھا، 9 10 نکاح لوگ کرتے تھے، اور لیکن اسلام نے آ کے یہ تعداد جو ہے 4 تک محدود کر دی، اور لیکن شرط یہ لگا دی کہ تم ان کے درمیان انصاف سے، عدل سے کام لوگے۔ اس کی بھی تفاصیل موجود ہیں، لیکن اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک کافی ہے، فواحدہ۔ یہ اس آیت کا مضمون ہے۔ پھر وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر جو ہے خوشی سے دے دیا کرو۔ فَإِن تِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ تمہیں معاف کر دیں تو پھر تم اسے آہستہ آہستہ خوشگوار سمجھ کے کھا سکتے ہو۔ یعنی عورت کو حق ہے کہ اپنا مہر معاف کر دے، لیکن اگر عورت معاف نہیں کرتی تو وہ تم نے دینا ہی دینا ہے۔
ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ، اور تم مت دو سفہاء کو، یعنی جو سمجھ نہیں رکھتے یتیم، ان کو ان کے مال حوالے نہ کر دو، ان کو یعنی جب تک وہ یہ بچے ہیں اور تو اس وقت تک تم یہ مال جو ہے ان کے حوالے نہ کرو۔ جعل اللہ لکم قیاما، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ مال کی حیثیت جو ہے وہ انسان مطلب اس سے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے، تو یہ مال در حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو دی تھی تو وہ اس کو اپنے پاس بلا لیا، اب اس کے بچے ہیں، تو در حقیقت یہ ان بچوں کے قیام کا ذریعہ ہے، یعنی جب وہ بڑے ہوں گے زندگی گزاریں گے تو یہ ان کے کام آئے گا۔ تو ان کو جب تک وہ ان کو سمجھ نہیں ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان کو جب تک سمجھ نہیں ہے تو ان کو مال حوالے نہ کرو، اور وارزقوہم فیہا، ان میں سے البتہ ان کو کھلاتے رہو ان کے مال میں سے، وکسوہم، پہناتے رہو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کو مناسب بات کیا کرو، یعنی نصیحت کی بات۔ اگر وہ مثال کے طور پہ ایک 8 سال کا بچہ ہے اور وہ جھگڑنے لگے کہ میرے ابو کے پیسے آپ کیوں مجھے نہیں دیتے، مثال کے طور پہ، تو ان کو اچھے طریقے سے یعنی کہا کرو، قول معروف۔ آیت نمبر 6 ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیم بچوں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم پھر ان میں ہوشیاری پاؤ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کو ان کے مال حوالے کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، تو اور ان کا مال جو ہے ان کو نہ کھاؤ، یعنی اس کو خرچ نہ کرو اسراف کر کے اور جلدی جلدی، ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہونے کے ڈر سے، یعنی یہ تقوی کے خلاف بات ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ یتیم بچوں کا مال جلدی جلدی خرچ کرتا ہے ان کو حوالے کرنے سے پہلے، تو یہ غلط بات ہے، تقوی کے خلاف بات ہے، گناہ کی بات ہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، البتہ جو تم میں غنی ہو، یعنی یتیم بچوں کو اپنے مال سے کھلا سکتا ہو، تو وہ یتیم کا مال استعمال ہی نہ کرے، بچے اس مال کو خرچ کرنے سے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو ضرورت مند ہو، فقیر ہو یعنی مسکین ہو، تو پھر فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ جو ہے پھر اچھے طریقے سے، مناسب مقدار میں، معروف طریقے سے اس کو کھائے، یعنی استعمال کرے، ان پر استعمال کرے، خود نہ کھائے۔ یعنی اگر آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی غنی ہے، مالدار ہے، جو بھی ان کا دیکھ بھال کر رہا ہے، اگر وہ ان یتیم بچوں کو پال سکتا ہے، کھانا وغیرہ کھلا سکتا ہے، تو اس مال کو چھوئے نہیں، ان کو امانت کے طور پہ رکھے۔ لیکن اگر کوئی ایسا برداشت نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے، پھر ان کا کھانے کا حصہ جو ہے کھانے، یعنی معروف طریقے سے، مطلب یہ ہے کہ تم ان کو اپنی ہنڈیا میں شامل کر لو، یہ مطلب اگر وہ الگ کرے گئے ان کی ہنڈیا تو پھر ان پہ خرچہ زیادہ آئے گا، تم اپنے کھانے میں شریک کر لو، تو پھر جو ہے تمہیں وہ ہوگا، مطلب وہ تم کر سکتے ہو۔ اچھا، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب وہ بالغ ہو جائیں، باشعور ہو جائیں، اور جب ان کو مال ان کے واپس کر لو، تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ان پہ گواہ بنا لو، یعنی مال جب ان یتیم کو، جب وہ بالغ ہو جائیں، باشعور ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو ان کو ان کے مال حوالے کر دو اور ان پہ گواہوں کو گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کا اس مال میں حصہ ہے جو چھوڑا ان کے ماں باپ نے
یا رشتہ داروں نے، وللنساء نصیب، اور عورتوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے جو چھوڑا ان کے ماں باپ نے یا رشتہ داروں نے، مما قل منہ او کثر، وہ ترکہ جو ہے یعنی جو مال چھوڑا ہے اگر وہ تھوڑا ہو تب بھی وہ تقسیم ہوگا، زیادہ ہو تب بھی وہ تقسیم ہوگا، اور نصیبا مفروضہ، اور یہ حصے مقرر ہیں۔ عورتوں کو پہلے یعنی آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو ان کا حصہ جائز نہیں دیا جاتا اور گڑبڑ کافی ہوتی ہے۔ بہرحال اس وقت بھی یہی تھا کہ عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ آج کل بھی ہیلے بہانے ہوتے ہیں اور بیچاری بہنیں ہیں وہ اکثر جو ہے حصے سے محروم رہتی ہیں یا اس میں گڑبڑ کر دی جاتی ہے، جو بھی وہ مرد ہیں نا۔ تو ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، دونوں کا حصہ برابر ہے، مرد کا بھی برابر کا مطلب یہ ہے کہ دونوں حصے دار ہیں۔ اب کتنا وہ اللہ تعالیٰ بھی بتاتا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور ترکے کی تقسیم کے وقت جب حاضر ہوں اولو القربہ رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو ان کو پھر دو، ان میں سے اس ترکے میں سے ان کو بھی دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کو معقول بات کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے سامنے کرام کہ یعنی جو دیکھیں دور کے رشتہ دار ترکے کے حصے دار نہیں ہوتے، ماموں ہو گیا یا چچا ہو گیا یا جو بھی ہے، تو دور کے جب قریبی رشتے والے ہوں، بیٹا باپ، یہ یعنی بیٹا بیٹی ماں باپ، تو یہ جو ہے ان میں ترکہ تقسیم ہوگا۔ تو اب مثال کے طور پہ دور کے رشتہ دار ہیں اور جو نزدیکی رشتہ دار ہیں وہ یعنی یہ دیکھیں اس میں رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں اور مسکین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو بھی دو اگر یہ مستحق ہیں۔ یہ یعنی مستحق کی وہ بات تو نہیں ہے، تو ان کا حصہ جو ہے ترکے میں نہیں ہے، یتیم کا نہیں ہے، رشتہ داروں کا نہیں ہے، مساکین کا ترکے میں حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ جب ترکہ تقسیم ہونے لگے تو ان کو بھی دو، کوئی مسکین حاضر ہو جائے یا یتیم ہو، یعنی مثال کے طور پہ یتیم پوتا ہے، اس کا تو وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، یتیم پوتا ہے اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ اگر غریب ہے تو اس کو بھی دو۔ اور رشتہ دار جو ہیں مثال کے طور پہ رشتہ داروں میں بسا اوقات ماں باپ بھی آ سکتے ہیں، تو ماں باپ وہ جو ترکے کے وارث نہ ہوں اسلامی شریعت کے مطابق، مثال کے طور پہ کافر ماں باپ ہیں لیکن وہ انتہائی غریب ہیں، تو جب مذہب تبدیل ہو جاتا ہے تو ترکہ نہیں ملتا پھر۔ لیکن اگر وہ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ان کو حصہ دو۔ اب کتنا حصہ یہ میں تھوڑا سا بتا دوں۔ دیکھیں 1/3 میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے قرآن میں کہ تم اپنی وصیت جو ہے اپنے تکیے کے نیچے رکھو، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو وارث نہیں ہیں اپنے مال کے 1/3 میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے، وہ آپ کی یعنی چونکہ ان کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ خود دیکھ لیں گے کہ بھئی میرے رشتہ داروں میں کون وارث نہیں ہے میرا لیکن وہ مستحق ہے، وہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، یا یتیم ہے، لڑکی ہے لڑکا ہے یتیم ہے وہ بھی غریب ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، محلے میں مسجد بن رہی ہے اور وہاں پیسوں کی ضرورت ہے، یا چلو کوئی بھی وہاں مسجد میں کام کروانا ہے آپ نے، تو 1/3 میں آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ 3 حصے جو ہیں وہ تقسیم ہوں گے وارثوں میں، 1 حصے میں آپ کو وصیت کا اختیار ہے،
یا کوئی محلے میں آپ کا پڑوسی ہے، وہ مسکین ہے، نادار ہے، آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ یہ وصیت کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، آپ پر لازم ہے۔ اگر آپ نے نہ کی اور ورثہ تقسیم کے وقت ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ بھئی وہ یتیم ہے، اس نے تو وصیت نہیں کی، اس کو موقع نہیں ملا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دل کا دورہ پڑ گیا، یا اس نے کی نہیں، تو پھر ورثہ مل کے جو ہے 1/3 میں یہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں فرمایا آیت نمبر 8 کہ ان کو بھی دو، یتیم پوتے کو دے سکتے ہو، کتنا دے سکتے ہو وہ ان کی مالی حالات کے مطابق، یعنی ورثہ جو ہیں یہ ان کو دینے کا اللہ تعالیٰ یہاں حکم فرما رہے، ترغیب دے رہے کہ ان کو بھی دو۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں رشتہ دار، یتیم، مساکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان میں سے ان تینوں کیٹیگریز میں آپ مال بانٹو۔ وَقُولُوا لَهُمْ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس مال میں سے انہیں بھی دو۔ اور وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کوئی اگر یعنی زیادہ کی طلب کرے اور تم اندازہ مقرر کر چکے ہو تو انہیں اچھی طریقے سے انہیں سمجھا دو کہ بھئی یہ اتنا مال ہے اور یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید اس پہ یعنی تاکید کر رہے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ یہ وارثوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے متعلق سوچو، لو ترکو من خلفہم ذریۃ ضعافا، اگر تم وفات پا جاتے اور تم اپنے اولاد میں ایسے لوگ چھوڑ جاتے جو ضعیف ہیں اور تم ان کے متعلق ڈرتے، تو تم پھر یعنی تم خود اپنے آپ کو یعنی انسانی ہمدردی کے تحت ان میں یہ جو ہے تم خوف کرو کہ اگر تمہارے بچے ہوتے کسی وقت اور وہ یتیم ہوتے اور ان کا حصہ نہ ہوتا اور وہ غریب ہوتے تو پھر یعنی ان کی امداد تو پھر کی جاتی۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں دے رہا ہوں، اس کا تم خیال رکھو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کرنی چاہیے۔ تو بہرحال انسان یہ دیکھیں تقوی اور وہ ہے نا صبر اور تقوی، تو یہ دونوں صفات ہونی چاہیے، تو اس کے بعد معاملات جو ہیں آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں اموال یتیموں کے ناجائز طریقے سے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال لیں، وسیصلون سعیرا، اور جلدی وہ اس میں عنقریب آگ میں داخل ہوں گے۔ دیکھیں مال اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی وعید ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتام، اب خاص طور پہ یتیم کے لیے اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہے کہ تم یتیم کو تو بالکل نہ بھلانا۔ یتیم جو وارث نہیں ہے مال میں، تو اس کو 1/3 میں سے ضرور تم نے دینا ہے، اور یعنی یہ اس کا حق ہے جو اللہ نے مقرر نہیں کیا، لیکن وارثوں کو کہہ رہا ہے، تاکید کر رہا ہے کہ بھئی 1/3 میں نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی میں نے رکھا ہے حصہ، جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، ان کا میں نے حصہ رکھا ہے۔ تو اگر میت نے وصیت نہیں کی ہے تو وارثوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تقسیم کے وقت ان کا بھی حصہ لگاؤ، اور ان کا مال ان کا حق ہے، اور اگر تم ان کا مال غصب کر لو گے، 1/3 میں وہ حصہ نہیں دو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے پیٹ میں آگ ڈال لے، یعنی سب پورے کا پورا ورثہ خود ہڑپ کر جاؤ گے۔ تو یہ تو ظلم ہے، اور تم اپنے پیٹوں میں آگ ڈالو گے، اور تمہارا پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تمہاری
اولاد کے حق میں۔ یہ اب وراثت کے احکامات ہیں سامعین کرام، آیت نمبر 11 میں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے حق میں تمہیں حکم دیتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا۔ پہلے ترجمہ سن لیں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر دو سے زائد لڑکیاں ہیں تو پھر فَإِن كُنَّ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، دو سے زیادہ لڑکیاں ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، تو پھر ان کے لیے 2/3 اس مال سے ہے جو میت نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک لڑکی ہو تو فَلَهَا النِّصْفُ، تو پھر اس کے لیے جو ہے آدھا مال ہے۔ وَلِوَالِدَيْهِ، اور اگر ان کی والدین ہیں میت کی، اور اگر میت کی اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، مال کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے ہر ایک کو۔ وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اگر میت کی اولاد ہے تو والدین کو مال کا چھٹا حصہ ملے گا، لیکن فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں، یعنی ایک بیٹا ہے اور اس کی شادی نہیں ہے یا اولاد نہیں ہے، تو پھر فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اچھا تو اس کے مال کا 1/3 حصہ ہے اس کی ماں کے لیے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ان کے لیے جو ہے ماں کا پھر چھٹا حصہ ہوگا۔ من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد ہوگا جو وہ کر گیا، یا وہ قرض کی ادائیگی کے بعد، یعنی قرض کی ادائیگی اور وصیت، وہ یعنی وصیت تو 1/3 میں ہوگی اور قرض کی ادائیگی تو سارے مال پہ ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ اس کا وہ رکھیں، یعنی تفصیل ذہن میں رکھیں تھوڑی سی، کہ قرض کی ادائیگی تو سب سے پہلے ہے، وراثت جو بھی ترکہ ہے اس میں سب سے پہلے قرض کو نکالا جائے گا، اس کے بعد جو ہے جو بھی بچا اس کے 1/3 میں جو ہے وہ پھر جو ہم نے آیات پڑھی ہیں کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور باقی 3 حصے جو ہیں پھر اس کے تقسیم ہوں گے وارثوں میں۔ یوسی بہا اودین آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپوں اور تمہارے بیٹوں میں سے تم نہیں جانتے، لا تدرونا، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ کون تمہیں زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ان اللہ کانا علیمًا حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ، اور تمہارا آدھا حصہ ہے، ما ترک ازواجکم، اگر جو مال تمہاری ازواجکم، جو تمہارے بیویوں نے چھوڑا ہے، ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کی اولاد نہ ہو، فإن کان لہن ولد، اگر ان کی اولاد ہو تو فلکم الربع، پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، 1/4 مما ترکنا، جو کچھ وہ چھوڑ کے گئے ہیں، من بعد وصیت، بعد اس وصیت کے،
یوسین بہا او دین جو وہ وصیت کر گئے ہیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان کے لیے یعنی عورتوں کے لیے ربع چوتھائی حصہ ہے، مما ترکتم جو تم نے چھوڑا، إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَد اگر تمہارے اولاد نہیں ہے تو پھر ان کو چوتھائی حصہ ملے گا، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پھر ان کو 8واں حصہ ملے گا، مما ترکتم جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت توصون بہا او دین جو تم نے وصیت کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم